سنٹرل ڈسٹرکٹ ہے پشاور ویلی کا، اور دوسرا بڑا ضلع اور شہر ہے پشاور کے بعد اس صوبے خیبر پختونخوا کا. لیکن اس کے جتنے بھی فیسلٹیز ہے اس پر یہ جو سراؤنڈنگ کے ہمارے اضلاع ہے اس کے زیادہ تر عوام اور لوگ بھی ان فیسلٹی کو اویل کرنے کے لیے مردان آ جاتے ہیں. جو ڈیش کو ہاسپٹل ہے جو کہ بہت پرانا ہو چکا تھا، اس کو پورا ڈسمینٹل کر کے 1000 بیڈڈ ہاسپٹل کی بلڈنگ بنائی گئی ہے، اور یہ بلڈنگ 2012 میں بالکل ہی مکمل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس بلڈنگ کو، لیکن ابھی تک اس بلڈنگ میں فیسلٹیز مہیا نہیں کی جا سکی، ابھی تک کی سٹارٹ نہیں ہو سکا ہے، شروع نہیں ہو سکا ہے. اس کا جو بالکل فائنل 2016 میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا تھا، لیکن فنڈز کی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک یہ منصوبہ پڑا ہے. اور صوبائی حکومت جو کہ 2013 کے بعد 13 میں جو بھی حکومت پی ٹی آئی کی، دوبارہ پی ٹی آئی کی، اب پھر تیسری حکومت پی ٹی آئی کی، لیکن انہوں نے اس کو فنڈ جاری نہیں کیے، اس لیے ابھی تک اسی جو پہلے سے فنکشنل بلڈنگز ہے اس میں وہ چل رہا ہے. اسی طرح ہمارا مردان میڈیکل کمپلیکس جو بھی ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں 3rd فیز تھا اسپیشلٹیز کا، وہ بھی اے ڈی پی کا اسکیم تھا، اس پر بھی کام شروع نہ ہو سکا، اور اس میں جو بھی اپگریڈیشن ہوا تھا اپ گریڈیشن بھی اس طرح نہیں. اس پر بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں اکثر 60 کروڑ روپے رہتے ہیں کہ اگر 60 کروڑ یہاں پہ انویسٹ کرے تو یہ ہاسپٹل صحیح طریقے سے بن سکتا ہے. اگر 60 کروڑ نہیں ہے تو یہ ہاسپٹل اسی طرح کی بلڈنگ رہے گی، اور آئندہ 3 4 5 سال میں بھی یہ پورا نہیں ہو سکتا. کچھ فیسلٹی ہمارے ساتھ ڈیفیشنٹ ہے، لیکن ہم اے سے زی تک جتنی بھی اسپیشلسٹ ہے اور جتنی بھی اسپیشلسٹ ڈیوٹیز ہے، سروسز ہے ریگارڈنگ دا آئی این ٹی، کارڈیالوجی، نیورو سرجری، گائنی، جو روٹین ہے وہ تو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن جو اسپیشلٹی ہمارے پاس نہیں بھی ہے ان کی بھی سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور سب اسپیشلٹی کی سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ریگارڈنگ دا کنسٹرکشنز، یہ بیسیکلی 3 فیزز میں یہ ہاسپٹل کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونی تھی. تو فیز 1 جو کیجویلٹی بلاک ہے 200 بیڈ پہ کمپرومائز ہے، وہ آلریڈی فنکشن ہے. وہ ایزا جس طرح ایل آر ایچ کی کیجویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، تو یہ سٹی کا ایک زبردست ہاسپٹل ہوگا، اور یہ کمپوز ہوگا 1000 بیڈ پہ. صرف مختص نہیں کیے گئے، اس میں جو آلریڈی ریلیز بھی ہو چکی ہے، اور سین ڈبلیو کو وہ جو ہے نا انسٹالمنٹ میں وہ مکمل، اور باقی جو 25 کروڑ کے روپے باقی ہے نا، ابھی ہمارا صرف اور صرف جو ریمیننگ اماؤنٹس ہے وہ 50 کروڑ ہے. تو اس میں 25 کروڑ ریلیز ہو گئی، اور وہ اس پہ صرف جو ہے نا کہ مختص کیے گئے، وہ وہ بیسیکلی ایگزیکیوشن اتھارٹی جو ہے نا وہ سین ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہے. بیسیکلی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فائنینشیل کنسٹرینٹس سے یا فنڈس کی وجہ سے یہ کمپلیٹ نہیں، ڈیفینیٹلی فنڈز اس سے واپس بھی ہو چکے ہیں، فنڈس کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہاسپٹل کی کمپلیٹ کرنے میں جو ٹیکنیکل ایشو ہوتے ہیں اس میں 2 ٹیکنیکل ایشو آ جاتے ہیں. ایک ہمارے میڈیکل گیسز کی، اور دوسرا ہمارا جو وی آر ایف سسٹم ہوتا ہے. بیسیکلی جب ہاسپٹل کے پروجیکٹس جو ہے نا وہ انیشیٹ ہوتے ہیں تو دا کمپیٹنٹ اتھارٹی اس میں بایو میڈیکل انجینئر نہیں ڈالتی. جو ڈیلے ہو چکی ہے وہ کچھ ٹیکنیکل وجہ سے ہوئی ہے کہ وی آر ایف اور میڈیکل گیسز. جب میں نے ادھر چارج سنبھال لیا تو یہ 1 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کو کس طرح ایڈورٹائز کر لے، اس کی پروسیجر کس طرح کر لے. جب وی آر ایف اور میڈیکل گیسز کمپلیٹ ہوں گے تو سیول ورک کمپلیٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ اس میں انالیسس کروا لیں تو جتنا بجٹ اس کو پی ٹی آئی کی حکومت میں ریلیز ہو چکا ہے اور دوسری حکومتوں میں ریلیز ہو گئے، تو اس کا کمپیریزن میں کر لوں تو آپ خود بہت سیٹسفائی ہوگی کہ فائنینشیل ایشوز اس میں نہیں تھی. گورنمنٹ کی یہی کمٹمنٹ جاری رہی. مردان ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کا او پی ڈی بلاک، ایڈمنسٹریشن بلاک، اس کا ڈائگناسٹک سروسز، اس کا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ، اس کا جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ اور جو پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، along with all the WAPDA installations with the Sky Bridge. انشاءاللہ 3 سے لے کے 4 مہینوں میں کمپلیٹ ہوگی، اور اس کا 3 سے لے کے 4 مہینوں میں اس کا اناگوریشن کروائیں گے.